حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کی، اے اللہ عمر بن خطاب کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو اور پھر قبول نہ ہو، چنانچہ ادھر تو یہ دعا ہوئی اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کے ارادہ سے گھر سے نکلے۔ راستے میں آپ کو ایک شخص نے مل کر پوچھا، عمر تم کہاں جاتے ہو؟ کہا محمد کو قتل کرنے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو بنی ہاشم سے کس طرح امن میں رہ سکتے ہو؟ اور پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ عمر تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص کی یہ گفتگو سن کر غصہ میں تھر تھر کانپنے لگے اور بولے، اچھا تو میں پہلے انہی دونوں کا کام تمام کرتا ہوں۔ آپ اپنی بہن کے گھر آئے اور تھوڑی دیر ڈیوڑی میں کھڑے ہو کر اپنی بہن کی آواز کو سنا، پھر دفعتاً گھر کے اندر چلے گئے اور بہن سے کہنے لگے کہ یہ آواز کیسی تھی جو میں نے تم دونوں سے سنی۔ اس وقت حضرت عمر کی بہن کے گھر میں ایک شخص بیٹھے ان کی بہن اور بہنوئی کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جو ہی حضرت عمر کی آہٹ پائی، فوراً مکان کے ایک گوشہ میں چھپ گئے۔ حضرت عمر کی بہنوئی نے کہا کہ اگر ہم حق پر ہوں تو تم پھر بھی ہمیں برا سمجھو گے۔ حضرت عمر نے انہیں زور سے دھکا دیا اور 2-4 زور سے گھونسے بھی مار دیے۔ آپ کی بہن فاطمہ اپنے شوہر کی یہ کیفیت دیکھ کر بڑی تیزی سے اٹھیں اور بھائی کو خاوند سے علیحدہ کیا، مگر حضرت عمر نے انہیں بھی مار کر خوب دل کا خوب غبار نکالا، یہاں تک کہ ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ جب حضرت عمر ان دونوں سے علیحدہ ہوئے تو کہا، مجھے وہ صحیفہ تو دکھاؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ بہن نے کہا، پہلے آپ پاک ہو لیں۔ حضرت عمر اٹھے اور بہن کی ہدایت کے مطابق وضو کیا اور وضو کر کے صحیفے کو ہاتھ میں لیا۔ اس میں لکھا تھا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ کلام الہی اپنا اثر ڈال گیا اور آپ نے کہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ یہ سن کر ان صحابی کو جو آپ کی بہن اور بہنوئی کو تعلیم دے رہے تھے باہر نکل آئے اور کہا، عمر تمہیں بشارت ہو کہ میں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپ جناب الہی میں یوں دعا کرتے ہیں، الہی عمر بن خطاب کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارگاہ حضور حاضر ہونے کو چلے۔ دروازے پر دیکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ اور چند آدمی کھڑے ہیں۔ لوگوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو ڈر گئے اور حضرت عمر کی دہشت ان پر طاری ہو گئی۔ حضرت حمزہ نے کہا، خدا تعالیٰ اگر حضرت عمر کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے اسلام کی ہدایت دے گا، اگر اللہ نے کچھ اور چاہا ہے تو عمر کو قتل کر دینا ہم پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کے آنے کی خبر پہنچی تو آپ باہر تشریف لائے اور ان کے کپڑے کو پکڑ کر فرمایا کہ تم اب بھی باز نہ آؤ گے، اور پھر آپ نے دعا مانگی، اللہ عمر بن خطاب کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ جو ہی حضرت کی زبان سے یہ کلمات نکلے، حضرت عمر بے ساختہ پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ حضرت عمر کے ایمان لانے پر مسلمانوں نے ایسے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ تمام مسجد والوں نے سن لیا۔ تمام صحابہ
بہت بڑی شان اور بڑے رتبے کے مالک ہیں، مگر حضرت عمر کی یہ ایک امتیازی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگ کر لیا، اور ظاہر ہے جو چیز خواہش اور تمنا سے لی جائے وہ بڑی عزیز اور محبوب ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔